یہ فرمائے گا کہ آپ نے کہا تھا کہ عوام غیور ہیں، اور آپ نے جب مشورہ دیا اس وقت وزیر اعظم نواز شریف کو کہ ہمارے لیے ایک موقع ہے، ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، عوام کے دلوں میں اس دن کے بعد یہ ایک توقع ڈیولپ ہو گئی، ان کے ذہن میں یہ بات ثبت ہو گئی ان کے ذہن پر کہ جی اب ہمارے اوپر کوئی آنچ نہیں آئے گی. لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جو سافٹ انٹرونشن ہے پاکستان کے اندر وہ کتنی زیادہ ہوئیں. جو زیادہ سپیکٹیکولر انٹرونشن ہے ظاہر ہے وہ اسامہ بن لادن، وہ بھی مئی کے مہینے کے شروع میں ہوا. اس کے علاوہ افغانستان کی طرف سے بارڈر ہمارے انڈر اٹیک آتے ہیں، ڈرونز ہمارے اوپر اٹیک کرتے ہیں، اور تو اور افغان نیشنل آرمی جو ریگ ٹیگ آرمی ہے وہ بھی بارڈر میں سے گھس کے ہماری چیک پوسٹوں کو اڑا دیتی ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ کیسا نیوکلیر پاور ہم کیسی ہیں کہ ہم اپنے بارڈرز کا بھی تحفظ نہیں کر سکتے. اینی تھاٹس آن دس؟ جی جی بالکل. آپ اس طرح سے دیکھیے اس کو، یہ جو آپ فاٹا کے ایریے میں جو ہمارا ایک سافٹ ہیزی بارڈر ہے اس کے آپ انٹرونشنز کی بات کر رہے ہیں، جہاں پہ اس وقت ٹیررزم کے ایشوز جو ہیں وہ دنیا کو یہ بہانہ دے رہے ہیں کہ وہ وہاں آ کے اس میں پروبنگ اٹیکس کرتے رہیں. لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم بھی 10-12 سال سے حکومت شور مچا رہی ہے کہ یہاں سے طالبان اور غیر ملکی جو لوگ ہیں جو یہاں پہ سے لانچ کرتے ہیں افغانستان کے اندر انٹروژنز، ان کو ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے تاکہ یہ مواقع ہم دوسروں لوگوں کو فراہم نہ کریں. لیکن یہ کیونکہ ہم روک نہیں پائے، اس لیے آج سیکورٹی کونسل سے ریزولوشن پاس کروا کر اور اب باہر کے ممالک ویسٹرن جو ہیں وہاں پہ ڈرون اٹیکس کرتے ہیں. لیکن یہ بات بھی آپ ساتھ ساتھ دیکھ لیجئے کہ ہمارے نیوکلیر ڈیٹرنس نے ہمیں کتنی بڑی ایڈوانٹیج دی ہے. 1999 میں جب کارگل کرائسس ہوا تھا اس وقت کتنا اندیشہ اس بات کا تھا کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ایک بڑی جنگ چھڑ جائے گی. لیکن وہ جو چیز ہے وہ اسی لیے اوائڈ ہو گئی کہ اس وقت ہمارا جو بیلنس آف پاور اسٹیبلش ہو گیا نیوکلیر ڈیٹرنس کا، اس سے وہ بچ گئے. ہم 2002 میں 8-10 مہینے ہندوستان کی فوجیں دہلی پارلیمنٹ کے اٹیک کے بعد ہمارے بارڈر پر کھڑی رہیں، اور کسی ایک بھی ان کے فوجی نے ہمارا بارڈر کراس نہیں کیا، اور ادھر کوئی بڑی جنگ نہیں چھڑی اس وقت بھی. جب 2008 میں بامبے میں ہوٹل پہ اٹیک ہوا اس وقت بھی بہت زیادہ اس بات کا اندیشہ تھا کہ انڈین ایئر فورس کوئی مرید کے میں کہیں پہ اٹیک کرے گی یا ہماری کوئی جنگ چھڑ جائے گی. لیکن وہ بھی وقت جو تھا وہ آپ کے ایک جو آپ کے اندر ان بلٹ ایک طاقت ہے نیوکلیر ڈیٹرنس کی وجہ سے، اس کی وجہ سے وہ اوائڈ ہو گئی. یہ بڑی بڑی ایشوز ہیں جو کہ جس کا ہمیں احساس کرنا چاہیے. اور اگر آج آپ نیوکلیر پاور نہ ہوتے تو شاید یہ جو آپ چھوٹی چھوٹی انٹروژنس کی بات کر رہے ہیں فاٹا میں، یہ وہاں سے وہاں نہ رکتی، یہ پروبلی کوئٹے تک پہنچ گئی ہوتی، یہ پروبلی پشاور تک ہو رہی ہوتی. یہ ہمارے ملک کے اور بڑے شہروں میں خدا نخواستہ بھی لوگوں کو آ کے ہیلی کاپٹر سے مار دیا جاتا یا اٹھا لیا جاتا. ایبٹ آباد تک تو پہنچ گئی نا ڈاکٹر صاحب؟ جی ایبٹ آباد تک جو پہنچے ہیں وہ میں اس پہ ابھی اس وقت کامنٹ کرنا. آئی انڈرسٹینڈ، چھوڑ دیتے ہیں اس کو. ذرا اس کے اوپر آئیے گا. بہت سی اسیسمنٹس سامنے آ چکی ہیں اور ہندوستان کی طرف سے بھی بیانات آ چکے ہیں. کچھ ریسرچ انسٹیٹیوٹس ہیں یورپ کے اور امریکہ کے، وہ کہتے ہیں کہ اگلا بامبے اٹیک ہوا تو ہندوستان نہیں رکے گا اور پاکستان کے اوپر اٹیک کر دے گا. آپ کے خیال میں سیبر ریٹلنگ ہے، یعنی خالی خولی دھمکی ہے، یا ایسا ہو بھی سکتا ہے اگر دوبارہ اس قسم کا کوئی معاملہ ہوا جس میں پاکستان کو وہ ملوث کرنا چاہیں؟ میرا خیال ہے اس کو اس تناظر سے دیکھیے کہ یہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو بھی تعلقات ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو دنیا میں ہمارے درمیان لڑائی کو ایک تماشے کی صورت میں دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ بار بار اس طرح کا بیان دے کر کبھی ہندوستان کو اکساتے ہیں کبھی پاکستان کو اکساتے ہیں. آپ کو اچھی طرح سے یاد ہوگا 2002 میں جو واشنگٹن سے کچھ آبزرورز نے یہ کہا تھا کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ کا بہت امکان ہے اور ان کی فوجیں بارڈر پہ کھڑی ہوئی ہیں، اور اگر نیوکلیر وار ہوئی تو پاکستان کی تو کوئی ڈیپتھ نہیں ہے اور پاکستان ختم ہو جائے گا، اور انڈیا کی تو بہت ڈیپتھ ہے، ان کا کچھ بگڑے گا نہیں.
یہ ساری باتیں اس وقت ہو رہی تھی، اس کے نقشے بنا بنا کر انٹرنیٹ پہ فلوٹ ہو رہے تھے. تو یہ سب لوگ وہ ہیں جو ہمارے درمیان جنگ کروا کے اور تماشا دیکھنا چاہتے ہیں. میرا خیال ہے اب وہ دور نہیں ہے. اب ہندوستان پاکستان اتنے عقل مند ہو چکے ہیں کہ وہ احساس کر لیں کہ ان کا فائدہ اور نقصان کس چیز میں ہے. اگر ایکسٹریم ریڈ لائنز کراس ہوئیں ڈاکٹر صاحب، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان نیوکلیر ویپنز استعمال کرے گا؟ ہماری ڈاکٹرین کا حصہ ہے کیا یہ؟ کیوں کہتے ہیں کہ نیوکلیر ویپن جو ہے اگر اس کی ڈیٹرنس کیپیبلٹی کام نہیں کر رہی ہو، یعنی وہ ڈرا دھمکا نہ سکے، تو یوز لیس ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ اس کو استعمال کبھی نہیں کریں گے. وہ انتہائی خوفناک سناریو ہے. کیا ہم نے بھی نیوکلیر ویپن کو صرف ڈیٹرنس کے لیے رکھا ہوا ہے یا اٹس اے ویپن آف ایکچوئل یوز؟ دیکھیں، گورنمنٹ آف پاکستان نے ابھی تک تو یہ ڈکلیئر نہیں کیا کہ یہ فرسٹ یوز نہیں کریں گے، اور یہ آفیشلی ابھی تک پالیسی نہیں ڈکلیئر ہوئی. جہاں تک ویپنز کے ریڈ لائن کراس کرنے کی بات ہے، میں اب پاکستان انڈیا کی بات نہیں کر رہا، دنیا کے کسی بھی ملک میں یہ ریڈ لائنز لگی ہوئی ہیں، اور ان کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹمز بالکل پروگرامڈ ہوتے ہیں کہ اگر ریڈ لائن کراس ہو تو آٹومیٹکلی وہ ریسپانس میں چلے جاتے ہیں، ایک نیوکلیر اٹیک میں چلے جاتے ہیں. تو پاکستان کا بھی کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم دنیا کے جو بہترین اور موسٹ ماڈرن کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹمز ہے اسی پہ بیسڈ ہے. تو میں توقع نہیں کرتا کہ کبھی یہ ایسی نوبت آئے گی، لیکن پاکستان کی کیپیبلٹی ایسی بالکل ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ریڈ لائن کراس ہوتی ہے تو پاکستان اس کو ریسپونڈ کر سکتا ہے. ٹورڈز دی ویری اینڈ ڈاکٹر صاحب، اگر آپ کو، اور مجھے پتہ یہ انفیئر سوال ہے لیکن مجھے کرنے دیجئے تاکہ معاملات واضح ہو جائیں، اگر آپ کے پاس ایک چوائس ہے کہ پاکستان کو ایٹامک پاور بنانا ہے یا اکنامک سپر پاور بنانا ہے، تو وچ ون وڈ یو گو فار؟ یو ہیو گاٹ اونلی ون چوائس، دونوں نہیں ہو سکتے. نہیں، یہ تو سوال ویلڈ ہے. پاکستان ایٹامک پاور تو بن چکا ہے اور اب ہمیں اسے اکنامک پاور بنانا ہے. اس لیے تو میں اتنی محنت سے تھار کول میں اور کاپر اینڈ گولڈ پروجیکٹ ریکوٹنگ میں کام کر رہا ہوں کہ کسی طرح سے پاکستان اکنامک پاور بھی بن جائے. مشکلات تو آپ کو پتہ ہے مجھے جو پیش ہو رہی ہیں، لیکن کوشش تو یہی ہے کہ اس کو اکنامک پاور بنانا ہے، کیونکہ یہ دو ویلز ہیں، دو پہیے ہیں جن پہ ملک چلتا ہے، ایک طرف سے ڈیفینس اور دوسری طرف سے اکانومی. تو ان دونوں کی اہمیت بہت زیادہ بھی ہے اور برابر بھی. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین، یوم تکبیر کے حوالے سے ہم نے پروگرام آپ کے ساتھ یونیک پروگرام اس طریقے سے تھا کہ آپ کو تمام ایک پرسپیکٹو ملا، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی ملک ایک اچیومنٹ کے اوپر بہت عرصہ اپنا معاملہ نہیں چلا سکتا. نہ ایک ورلڈ کپ جیتنے سے ملک کے اندر سپورٹس کی واہ واہ ہوتی ہے، نہ نیوکلیر پاور بننے سے کسی ملک کو کمپلیٹلی آزادی ملتی ہے. ہمیں ہولسٹیکلی ڈیولپ ہونا ہے، ورنہ ہم نے بہت ساری ایسی مثالیں دیکھی ہیں جہاں پر بہترین ہتھیاروں کی موجودگی میں بھی ملکوں کے اندر خوفناک جنگیں ہوئیں، اور یا وہ سفارتی جنگ ہار گئے یا وہ علاقائی جنگ ہار گئے. ہم افورڈ نہیں کر سکتے. نیوکلیر پاور ہیں، ذرا دوسرے معاملات کے اوپر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے، ورنہ نیوکلیر پاور ہی رہ جائیں گے اور دوسرے معاملات ہمیں اوور ویلم کر جائیں گے. طلعت حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.